اور پھر جب اللہ نے سب کچھ بنا لیا تو پھر اللہ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے اللہ نے مخلوق بنائی اور اللہ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے انبیاء کے سلسلے کو شروع کیا۔ تو فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یاد کرو میرے حبیب جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں، میرا کام میں خلیفہ بنانے والا ہوں، خلیفہ بناؤں گا۔ قالو، تو فرشتوں نے اللہ نے اچھا فرشتوں کا مقام عصمت کا مقام ہے۔ میں کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو آئینے میں رکھ کے دیکھ رہا ہوں، اگر کسی کی حیثیت نہ ہو اور کوئی بڑا وجود اس کو احترام دے دے تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں، اور پھر وہ بڑے کے ساتھ ایسے بول رہا ہوتا ہے جیسے اسے بولنا چاہیے نہیں۔ بھائی تمہارے اوپر مہربانی فرمائیے کہ تم سے بات کر رہے ہیں، تمہارے پر مہربانی فرمائیے کہ تمہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا ہے، تمہارے اوپر مہربانی کی تھی، کرم کیا تھا، رحم کیا تھا کہ تمہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا، تم تو انہیں اپنے جیسا سمجھنے لگ گئے۔ تم پہ تو انہوں نے کرم کیا تھا کہ وہ تم سے بات کر رہے تھے، تم اپنے جیسا سمجھنے لگ گئے ہو، تم سمجھ رہے ہو تم بھی انہی جیسے ہو۔ اللہ فرشتوں سے بات کر رہا ہے تو فرشتے جواب دے رہے ہیں، یہ امت کو کیا ہوا، نبی نے اگر ان سے ہاتھ میں لے لیا تو یہ کہہ رہے ہیں نبی ہم جیسے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگر کوئی اللہ کا ولی، اگر کوئی مجتہد، کوئی مرجع تقلید، کوئی عالم دین، کوئی اللہ کا ولی، کوئی بزرگ، کوئی استاد ہمیں اہمیت دے دے کہ بھئی آپ کی کیا رائے ہے، تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی ہماری رائے پوچھی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہم کچھ ہو گئے۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ ہم سے رائے لے رہے ہیں، ورنہ ہماری حیثیت نہیں ہے کہ وہ ہم سے رائے لیں۔ اور وہ رائے کب لے رہے تھے، وہ تو تمہیں بتا رہے تھے، وہ تمہیں بتا رہے تھے، تم جو اپنی حد سے باہر آ گئے۔ کب پوچھا تھا کہ مشورہ کیا ہے تمہارا؟ جو مشورہ مانگے وہ اللہ نہیں رہتا۔ مولا علی فرما رہے نہج البلاغہ میں اللہ کا کوئی مشیر ہی نہیں ہے، اللہ کو کوئی مشورہ ہی نہیں دے سکتا۔ تو یہ فرشتوں سے اللہ نے مشورہ تو نہیں مانگا تھا، تو یہ مشورہ دے کیوں رہے ہیں؟ بھائی تھوڑا بات بولیے گا، بات کیجیے گا اگر بات جا رہی ہو۔ اللہ نے فرشتوں سے مشورہ نہیں مانگا تھا، پھر یہ مشورہ دے کیوں رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے پیار کریں اور وہ آپ کے سر پہ چڑھ کے بیٹھ جائے تو اس کا مطلب یہ وہ اپنی حدوں کو نہیں جانتا۔ یہ قرآن ہے، سیکھنے کا ہے، یہ سیکھنے کی کتاب ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو بتایا تھا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تو اسے بنا رہا ہے جو من یفسد و یسفک الدماء، جو فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا۔ اچھا تم سے مشورہ کب مانگا تھا جو تم مشورہ دے رہے ہو؟ یہ کرم پروردگار ہے کہ اللہ نے اس مشورے پر فرشتوں سے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ وہ کریم اللہ کہہ رہا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ من یفسد و یسفک الدماء، جو فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، اور نحنو نسبح بحمدک و نقدس لک، ہم تیری تسبیح کرنے کے لیے اور تیری تقدیس کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ فرشتوں نے مشورہ، یعنی گویا اللہ انسان کو یعنی آدم کو اس لیے بنا رہا ہے کہ وہ میری عبادت کرے گا، تسبیح کرے گا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں یہ عبادت کے لیے سے بنا رہا ہے تو وہ تو ہم پہلے سے کر رہے ہیں، ہم تیری تقدیس بھی کر رہے ہیں، تیری تسبیح بھی کر رہے ہیں۔ ہاتھ میں تسبیح لے کر ہی زندگی گزار دینا، یہ تو فرشتے بہت اچھا کر رہے تھے۔ مسلسل مصلی پر بیٹھے ہی رہنا، یہ تو فرشتے بہت اچھا کر رہے تھے۔ تو اللہ نہ مسلسل مصلی پہ دیکھنا چاہتا ہے، نہ صرف اور صرف ہاتھ میں تسبیح دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تو ایسا آدمی دیکھنا چاہتا ہے کہ ہاتھ میں تسبیح بھی ہو اور دکانداری بھی اچھی ہو، کاروبار بھی اچھا ہو اور زمینداری بھی اچھی ہو،
اللہ کی بندگی میں کوتاہی نہ ہو اور مخلوق کی خدمت سے کوتاہی نہ ہو۔ اللہ ایسا بندہ، صلوات پڑھنے محمد و آلہ۔ فرمایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بڑی لطیف مفاہیم ہیں یہ مفاہیم قرآنی جو میں آپ کے سامنے ابھی بیان کر رہا ہوں، بڑے لطیف ہیں، اور بھی بہت اس وقت ایک کیفیت ہے میری، بہت دیر بات کر سکتا ہوں، مگر میں کیا کروں کہ مجھے ایک جگہ اور حاضری دینی ہے۔ موسم بھی خراب ہے، یعنی موسم میرے لیے خراب ہے، موسم خراب نہیں ہے۔ جی ہاں جی، ہم جو ہے کہ اصطلاحاً کہتے ہیں نا موسم خراب ہے، موسم میرے لیے خراب ہے، موسم خراب نہیں، میں اس کو برداشت نہیں کر پا رہا، مجھ میں اہلیت نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت کو لے سکوں۔ میرے علاقے کے سیاستدانوں نے میرے شہری ایسے نہیں چھوڑے جو رحمت الہی کو برداشت کر سکیں۔ تو مسئلہ تو میرا ہے، رحمت کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں تو اللہ سے رحمت مانگنی چاہیے، اس کا کرم، اس کا رزق مانگنا چاہیے، اس سے اس کا کرم مانگنا چاہیے۔ تو مفاہیم بہت زیادہ ہیں اور وقت کا اور حالات کا تقاضا ہے کہ میں یہاں سے گریز لوں۔ خلیفہ کا کیا مطلب ہے؟ خلیفہ کا جو مختلف اصطلاحیں ہیں ان کے تبصرے میں نہیں جائیں گے۔ خلیفہ یعنی اللہ کا صفیہ، خلیفہ یعنی سب جگہ سے دروازے بند ہو جائیں، توجہ میری طرف رہے، سب جگہ سے دروازے بند ہو جائیں اور سب جگہ سے مایوسی ہو جائے، ہر ایک کو دیکھ کر زندگی سے ہاتھ اٹھانے کا دل کرے، معاشرے سے تھک جائے انسان، سماج انسان کو تنگ کر رہا ہو، ہر جگہ سے مایوسی ہو، کوئی ایک وجود ہو جسے دیکھ کر اللہ یاد آ رہا ہو، کوئی ایک وجود ہو جس کی وجہ سے جینے کا شوق بڑھ رہا ہو، کوئی ایک وجود ہو جسے دیکھ کر امیدیں آ رہی ہوں، امیدیں بڑھ رہی ہوں، تو بس وہ ایک وجود جو ہمیں امید سے جوڑتا ہو، جو ہمیں نور سے جوڑتا ہو، جو ہمیں مایوسی سے نکال کر امیدوار بناتا ہو، اسی کو خلیفۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ اور وہ ہر زمانے میں اللہ نے اپنا خلیفہ رکھا ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آتا ہو، جسے دیکھ کر اللہ یاد آتا ہو، جسے اللہ کا سفیر کہا جائے۔ ہر زمانے میں ایک اللہ کا خلیفہ اور اللہ کا سفیر رہا ہے۔ جس سفیر کا تذکرہ اس وقت میں کرنا چاہ رہا ہوں چند مختصر وقت کے اندر، جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے، اسے محمد باقر کہا جاتا ہے۔